بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جانتے ہو انسان کا دل کبھی کبھی کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس لمحے اس کو لگتا ہے کہ دعا کرنا افضل ہے اور دعا قبول ہوگی۔ اس کی آنکھیں اپنی مانگی ہوئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں بھیگ جاتی ہیں، ہر روز ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مقصود اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھنا اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، تو اس کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل، لیکن صبر کا صلہ بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تدبیر ہمارے دیکھے ہوئے خواب سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے، کسی کام کرنے کو ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ پاک ہی خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا کچھ نہیں۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا۔ اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی کوئی بھی یار و مددگار نہیں رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مانگیں اور ہمیں فوراً مل جائے۔ ہم انتظار نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا پتہ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگ کر اس پر یقین کس حد تک کرتے ہیں۔ ہم سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، حالانکہ سکون تو یہی ہے اس ذات سے مانگ کے اس پر چھوڑ دو سب۔ جو مانگا اگر وہ ملا تو بہتر ہے، اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ بس مانگتے رہو۔ دعا تو وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل سے مانگیں اور پھر اس پر صبر کریں۔ صبر یہ نہیں کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے، آپ رو نہیں سکتے، آپ صبر کرتے ہوئے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اپنا ٹوٹنا لوگوں کو مت دکھائیں، اپنے آنسو لوگوں کے آگے مت ضائع کریں۔ آپ کے آنسو کی قدر خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، وہ دیکھتا ہے۔ وہ تو آپ کو گرنے سے پہلے ہی سنبھالتا ہے۔ پتہ ہے آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان بات بات پر خاموشی کی وجہ پوچھتا ہے، بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے قریبی تعلق والے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، ان کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوؤں پر کن نہیں کہتا، کیونکہ اس کے لیے وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کا کامل یقین دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ صرف اور صرف محبت ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی پکار نہ سنے۔ وہ سنتا ہے مگر جواب بہترین وقت پر دیتا ہے۔
یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے ابھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو، اور وہ ہر دروازے کو کھولنے پر طاقت رکھتا ہے۔ دیکھنا ایک دن ضرور آئے گا جب تمہاری دعاؤں پر کن فرمایا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت سے معجزے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں بدل جائے گا تو تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، وہ تمہاری خوشی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔